ہے ہمیں الفاظ کلمات مضامین سنائے، الحمرہ والوں کے ذمہ نہیں ہے اس کی نیاز مندی کو حاصل کرنا، اس کے قدموں میں سر جھکانا، اس پہ سب کچھ لگا دینا۔ جان مال ہے ہی وہ جو اللہ کے رسول پہ لگ گیا، قربان ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ہمیں اللہ تک ملانے کے لیے اپنا دین لے کر آئے، اور وہ سارا دین دو باتیں بنیاد جس کو آپ دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے، الصلاۃ حقوق اللہ وما ملکت ایمانکم حقوق العباد۔ الصلاۃ اللہ کا حق عبادت، وما ملکت ایمانکم حقوق العباد بندوں کا حق۔ سارا دین دو باتیں ہیں۔ آدمی دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کرتا ہے تو اپنی زندگی کا نچوڑ اولاد کو بتاتا ہے۔ میرے باپ نے میری گود میں جان دی، چند جملے وصیت کے کہے تھے، نہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہے نہ دہرانے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ موت کے سکرات بھی مجھے نہیں بھلا سکتا کہ وصیت جس درد سے کی جاتی ہے وہ اندر میں اتر جاتی ہے۔ میرے نبی نے 23 سال اپنی زندگی کو کھولا دیا، اتنا کھولایا کہ خود اللہ نے کہا اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ اوئے ہوئے ہوئے جبریل آ رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نہ رویا کر، کیوں غم کرتے؟ نہ کیا کر۔ ہم سے رونے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو رونے کا سے منع کرتا ہے، تو انہوں نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی۔ پھر جانے کا وقت آیا تو 2 جملوں میں سارا دین منتقل کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم حقوق اللہ حقوق العباد۔ یا دوسرے الفاظ عبادت اور اخلاق۔ سارا دین 2 باتیں ہیں، ایک اللہ سے جڑنا اس کا نام عبادت ہے، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنا اس کا نام اخلاق ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ نمازوں کے سجدے، رمضان کے روزے، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، ذکر و تلاوت، اور اللہ کے بندوں سے جڑنا وہ تواضع کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، یہ اللہ کے بندوں سے جڑنا ہے۔ سارا دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق کا نام بندگی ہے اور بندوں کے حق کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کا حق نہیں ہے تو اخلاق بے قبول نہیں، اخلاق نہیں ہے تو بندگی بھی قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں بنیادیں ہیں۔ اللہ پاک نے دین کی بنیاد بنایا ہے کلمہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام والا 5، اور پھر یہ جا کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، مکارم اخلاق پر، جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی آخری وصیت، خلاصہ 23 سال کی محنت، اللہ سے جڑنا نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے، خلوت میں دعاؤں کے ذریعے، خلوت میں ذکر کے ذریعے۔ تو میرا اللہ اور میرا محبوب آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کچھ وقت میرے لیے خالی کیا کر، وتبتل الیہ تبتیلا، ایک وقت ایسا ہو جس میں صرف تیری میری بات ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو میرے نبی سے زیادہ دعوت دینے والا کون ہوگا؟ میرے نبی سے زیادہ عالم کا فکر کرنے والا کون ہوگا؟ بھائی اجتماعی تقاضوں پر انفرادی عبادات کو قربان کیا جائے، انفرادی ستر بیان، تکبیر اولا بھی گئی، پہلی رکعت بھی گئی، تبلیغ صاف ستھری گئی۔ یہ کون سے اجتماعی تقاضے ہیں جو اللہ سے جڑنا بھی بھلا دیں، جو اللہ کا تعلق مٹا دیں، بھلا دیں؟ نہ پہلی سب کا شوق، نہ تکبیر اولا کا شوق، نہ نمازوں کو خوبصورت بنانے کا شوق۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا سے سب سے بڑے مبلغ تھے، اللہ نے ان کی کیا تعریف کی ہے، کیا تعریف کی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے اخلاق کو پہلے ذکر کیا ہے، پھر تراہم
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. تو دیکھ یہ ہے دین کی دعوت دینے والے کہ آپس میں بڑے مہربان، کفر پر بڑے شدید اور سخت، اور دیکھ کبھی ان کا رکوع دیکھ، کبھی ان کا سجدہ دیکھ، کبھی ان کی نماز دیکھ، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مطلوب ہے ہی نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حج پر تشریف لائے، حرم میں داخل ہوئے عشاء کے بعد، تو عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ حرم میں بیٹھے تھے، تو کہنے کہ میرے برابر میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی. عثمان رضی اللہ عنہ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بنے. وہ زمانہ 70 سال سے جوانی بہت ہوگا، ہمارا 70 سال والا نہیں، لیکن بہرحال قوت و ذوق کا شکار ہو گئے. اللہ اکبر، نماز شروع ہو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو عبد الرحمن تیمی فرماتے مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو آج کتنا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں. تو سورہ بقرہ ختم ہو، پھر آل عمران شروع ہو، نساء شروع ہو، مائدہ شروع ہو، اعراف شروع ہو، اور چل تو چل انعام شروع ہو گئی، اعراف شروع ہو گئی، اور انفال شروع ہو گئی، یہاں تک کہ والناس سے جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں سارا قرآن. ہم نے تو آخری 10 سورتوں کا ٹھیکہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہی پڑھنے، یعنی اور ساڑھے کل نہ رہے. قل هو اللہ پر 4 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں. انا اعطینا والعصر، یہ سب نے اللہ سے ٹھیکہ لے لیا. باقی قرآن اللہ نے واپس کر دیتے تھے، بہتا سورتوں میں ٹھیکہ لے لیا. میرا اللہ مجھ سے مانگتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، تمہیں لے اٹھ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اس میں اللہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں یہ رات کو بستروں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں اور میرے سامنے نفل پڑھتے ہیں. لیکن تعبیر بڑی خوبصورت. تتجافى کا مطلب اصل ہوتا ہے بے وفائی کرنا، بے وفائی کرنا. یہ جفا سے ہے، جفا. تو جفا کر میں وفا کروں، یہ جفا سے ہے، بے وفائی سے ہے. تو تتجافى جنوبهم، میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے بدن، ان کے بستروں کے بڑے بے وفا ہیں. ان کے بستر ہمیشہ ان کی بے وفائی کا مجھ سے گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تیرے کیسے بندے ہمارے اوپر سوتے ہی کوئی نہیں. تمہیں یہ آج بڑی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم تم تو بڑے وفادار ہیں بستروں کو. آنکھوں سے گھڑی دیکھتے خالی 15 منٹ پائے نہیں، پھر آنکھ کھولی خالی 10 منٹ ہیں، پھر پہ جائے. اخیر 2-4 رکعتاں کھڑا کے کہاں نماز شریف ہونے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میرے نبی کے غلام ہیں نا، ان کے بستر ہر وقت مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرے نبی کے ساتھی ہیں نا یہ ہم میرے بڑے بے وفا. دنیا میں ہر جگہ بے وفائی بری چیز ہے، پر یہ بے وفائی ایسی اچھی تھی کہ اللہ کو اتنی پسند آئی اس کو قرآن میں بیان بے وفائی کے انداز میں کیا. ورنہ اللہ یوں کہتا ہے یقومون اللیل الطویلا، یہ راتوں کو لمبا کھڑے ہوتے ہیں. اللہ بیچ میں بستر کو بھی لایا تھا. اللہ کو پتہ تھا اگلے عمل والے بستر سے بڑے وفادار ہو گئے، سو کے تباہی پھیرتے بنی نا. عجب آئے فتجافى جنوبهم، ان کے پہلو ان کے بستروں کے انتہائی بے وفا ہے اور وہ بسترے اللہ سے گلے ہی کرتے رہ جاتے ہیں یا اللہ ہمیں چھوڑ کے اٹھ جاتے. اللہ سے جڑنا ہے صرف نماز مراد نہیں، ساری عبادات. میں پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں. ایک اللہ سے جڑنا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت میں اللہ کے سوا اور کوئی شامل نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ سے معاملہ ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں بتاؤں میں نے تمہیں یوسف سے کیوں جدا کیا تھا. 40 سال جدا کیا اور پھر بنائی بھی چلی گئی. اب امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے. امام زین العابدین ساری رات. اللہ نے بعد میں بہت رزق دے دیا، سادگی دے دی.
اور پچھلے ظلم و ستم کی تلافی بھی بعد میں آنے والے بادشاہوں نے کوشش کی کہ اس کی جائے. تو ایک دن ایک غلام نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے رہتے؟ چلو آدمی ایک رات روتے تو اب ساری زندگی میں دیکھ رہا ہوں ساری رات روتے ہیں. تو وہ پھر رو پڑے، پھر کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک جدا ہوا تھا یوسف، وہ بھی مل گیا تھا، اور اس کے پیچھے 40 سال رو رو اللہ کے نبی کی آنکھیں چلے گئیں. میں نے تو اپنے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے. میرے تو سارے ہی ہو گئے، میرے تو سارے ہی مجھ سے جدا ہو گئے، میں رو نہ تو کیا کروں. یعقوب تمہیں بتاؤں یوسف سے کیوں جدا کیا تھا؟ 40 سال بعد ملایا کہ کیوں جدا کیا تھا؟ کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف تیرے برابر میں لیٹا ہوا تھا. تو یہ رونے لگا. تو نماز کے اندر ہی تیری نظریں یوسف کی طرف چلی گئیں کہ کیوں رو رہا ہے. تو ایسے دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے. تو مجھے اس پر غیرت آئی کہ میرا نبی ہو کر نماز کے اندر اپنے بچے کو دیکھتا ہے. بچے کو بھی جدا کروں گا، آنکھیں بھی واپس دے دوں گا. بہت سے لوگوں کو شیطان نے نماز پڑھنے سے روکا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے جو پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز کو بنانے سے روکا ہوا ہے. ان کو اطمینان دیا ہوا نماز میں اللہ کا فضل نماز پڑھی تھی، لیکن یہ کیسی نماز ہے؟ میں اسے خوبصورت بناؤں، اس سے بہتر بناؤں، اس ذوق سے ان کو محروم کیا ہوا ہے. صرف پڑھنے پر ان کو قناعت کروا دی ہے. نماز خوبصورت بنے. جب نماز میں آتا کہتا اللہ اکبر، کوئی مرد عورت اللہ اکبر، تو 7 آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ بندے کے سامنے آ جاتا ہے. پھر جیسے نماز میں باہر چلا جاتا ہے باہر، تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا اپنا آدم الی من تلتفت، میرے بندے مجھ سے بہتر کون ہے جس کی طرف تو چلا گیا ہے. پھر دوسری دفعہ آواز آتی میرے بندے میری بندی، کوئی مجھ سے بہتر تمہیں مل گیا، کدھر جا رہے ہیں. پھر تیسری دفعہ آواز آتی. جب یہ تینوں دفعہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جانے لگا تو چلو حاضری لا دے ہو، دوستی نہیں لگ سکتی، حاضری لگ جائے. یاری لگانے کے تو اور آ رہا، لیکن اس پہ قربان جاؤں کہ حاضری پھر بھی لگوا دیتے کہ حاضری لا دیتے. تو اللہ کے محبوب نے ایک چیز بتائی ہے بندگی، جس میں نماز کرے سارے، لیکن نماز کے ساتھ تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے. تمہارے کاروباری میٹنگ ہوتی ہے نا تو تم فون آف کر دیتے ہو، نہیں. میں کئی دفعہ یہ فون کرتے ہیں کسی کو جی وہ میٹنگ میں بیٹھے فون جی میں ان کا ڈرائیور بول رہا ہوں، صاحب میٹنگ میں بیٹھے. یہ ہے تاکہ تمہیں کوئی پریشان نہ کرے. قرآن پڑھتے ہوئے ٹن ہیلو قرآن سامنے جو ٹیلی فون سن رہے ہیں. تمہاری میٹنگ سے بھی سستا ہو گیا قرآن. تم اپنی میٹنگ کو تو یکسوئی سے کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں ٹیلی فون نہ بجے. جب اللہ سنو تمہیں حضرت علی کا قول سنو. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، اور سے سننا، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کی قسم اللہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم ٹیلی فون سننے بیٹھ جاتے ہو. تو اس قرآن کو پڑھنے سے تمہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف تو نہیں ملے گا. تو عبادات کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے کرنے پر اللہ تک رسائی ہو. قرآن پڑھتے پڑھتے پھر باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، گپیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور ادھر قرآن کو ادھر کان ادھر ہوتے ہیں نظر ادھر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے تعلق میں حائل ہو جاتی ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پڑھ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. پھر اس سے بڑی نعمت اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے. ایک حصہ عبادات ہے جن کو حسن عمل کے ساتھ کرنا ہے، صرف سرسری اتارنا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے کرنا ہے. ایویں پانی گھول کے نمک گھول کے تھوڑی بیوی تھوڑے کو سالن رکھے کی کر سو. سلیقہ چاہیے، سلیقہ. وہی چیز دل کو بھاتی ہے سلیقے سے ہو. تو قرآن بد سلیقہ، نماز بد سلیقہ، بے ڈنگے پن کی نماز، بے ڈنگے پن کی تلاوت، تو یہ اللہ سے جڑنے کا سبب نہیں ہے.
حاضری لگ جاتی ہے۔ الصلاۃ میری امت عبادات نہ چھوڑنا۔ 95% تو نماز پڑھتے ہی کوئی۔ میرا گاؤں عرابی کے کنارے ہے، ایک پیدل جماعتیں چل رہی 30 سال کی دریا کے ساتھ ساتھ، تو میں ان کے نصرت کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا 2 ہفتے کا سفر تھا کہ دیہاتوں میں آپ کو کتنے فیصد نمازیں ملے ہوں گے؟ کہا جی مشکل سے 1%۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمائی وما ملکت ایمانکم، اے میری امت سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے۔ صرف یہ مراد نہیں، تمام افراد امت اور افراد انسانیت، کافر ہو، مسلمان ہو، غلام ہو، عزیز رشتہ دار ہو، بیوی اولاد ماں باپ ہو، تو وہ تعلق وہ وزن اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا رشتہ گہرا ہو جائے گا اتنا اخلاق کا معاملہ اور اس کا مطالبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں، دیکھا ہے، دنیا پھری ہے، مدرسوں میں بھی زندگی گزر رہی ہے، تبلیغ میں بھی گزر رہی ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین ہے وہ عبادت والا تو ہے، اخلاق والا دین ابھی زندہ ہوا ہی نہیں۔ کے ذریعے سے عبادات زندہ ہوئی ہیں، اخلاق زندہ نہیں ہوئے۔ اخلاق کا مجموعہ کوئی نہیں، علم والوں کا مجموعہ ہے، عبادت گزاروں کا مجموعہ ہے، اور فتویٰ دینے والوں کا مجموعہ ہے، لکھنے والوں کا مجموعہ ہے، مقررین کا ایک مجموعہ ہے، ذکر کرنے والوں کا ایک مجموعہ ہے، تبلیغ کے لیے قربانیاں دینے والوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اخلاق والوں کا مجموعہ کوئی نہیں۔ کہیں کوئی فرد نظر آ جاتا ہے، کوئی فرد، کوئی عورت، کوئی مرد کہیں نظر آ جاتا ہے، ورنہ اخلاق والا چیپٹر ہماری زندگی کی کتاب سے پھٹ چکا ہے ہی کوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تہجد میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی اور کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اسلام سارا 2 جملوں میں ہے، آگے اس کی تفصیلات بے شمار ہیں۔ ایک بندگی، دوسرے اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، یہ انتہائی اسلام ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہ ابتدا ہو گئی، ابتدا۔ یہی سوال دوسرے موقع پہ صحابی کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ آخری درجہ بتا رہے ہیں، طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا۔ ایک شخص سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر کو مان لینا۔ یہی سوال دوسرا شخص کرتا ہے دوسرے موقع پر، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ آخری چیز بتا رہے ہیں الصبر والسماحہ، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ اور سماحہ کا دوسرا مطلب ہے صبر کرنا اور سخاوت کرنا، معاف کرنا بھی سخاوت ہے۔ پھر وہ سوال کرتا یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، یہ سب سے بہترین اسلام۔ پھر وہ سوال کرتا ہے سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ تو اخلاق والا دین زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق نے فتح کیا قریش مکہ کو، تلوار میں نہیں۔ وہ جو دیکھو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کہنے لگے چاند پہ جادو ہو گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایسے کنکر تھے، اس نے یوں مٹھی باندھی تھی، کہنے لگا محمد میری مٹھی میں کیا ہے؟ صاحب نے کہا میں بتاؤں کہ یہ اندر والا خود بولے۔ تو وہ کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ۔ تو وہ یوں پھینک کر کہنے لگا توبہ توبہ، تیرا جادو تو پتھروں پہ بھی چل جاتا ہے۔ اتنے بڑے معجزے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا، بدر میں فرشتے دیکھے شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑا، خندق میں فرشتے دیکھے شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑا، مکہ فتح ہو گیا، کلمہ نہیں پڑا، 10,000 کا لشکر سامنے، کلمہ نہیں پڑا۔
اس کے علاوہ قرآن کے حسن و جمال اور اس کے حسن ترتیب، حسن نظم، کلام کا سحر سنا، اعتراف کیا پر کلمہ نہیں پڑھا. اور جب آپ آئے سب مکہ فتح کر کے سب سے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا، سارے گر گئے کہ تو سچا نبی ہے. ساروں نے کلمہ پڑھا. میرے بھائیوں، اخلاق سے زندگی خوبصورت ہوگی. مسجد، مدرسہ، تبلیغ، گھر، معاشرہ، محلہ، قبیلہ، خاندان، ایک عبادت سے حسن نہیں پیدا ہوتا، حسن اخلاق سے پیدا ہوتا ہے. عبادت تو بنیاد ہے، بنیاد تو نظر ہی نہیں آتی. اس مسجد کی بنیاد نظر آتی. 24 سال بعد آیا ہوں اس مسجد میں. 85 میں آئے تھے یہاں مستورات کی جماعت. بنیاد اس کی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے خوبصورت ستون ہے. عبادت بنیاد ہے، وہ نظر نہیں آتی. اس سے معاشرے میں حسن نہیں پیدا ہوتا. معاشرے کا حسن، گھر کا حسن پیدا ہوتا ہے پینٹنگ سے، چیزوں سے، نہ کہ بنیاد سے. تو عبادت بنیاد ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے. اخلاق وہ باہر کی چیزیں ہیں جس سے گھر بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ اسلامی بنے گا جب اخلاق نبوت والے ہوں. عبادات چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی. اخلاق چھپتے نہیں. عبادات کی کمزوری بھی چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی. برے اخلاق نہیں چھپتے. تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی ترتیب کے ساتھ معاملہ کرنا. غیر مسلم انسانی بھائی ہیں، ان سے بھی وہ معاملہ کرنا جو اللہ کے. کیا عجب ہمت تھی ہے. 594 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا. 494 میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا. 484 اور پھر 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد 594 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے واپس کیا. تو 594 میں 100 یورپ حملہ آور ہوا، جن کے لشکروں کی قیادت رچرڈ کر رہا تھا. رچرڈ دا لائن، انگلستان کا بادشاہ. تو ایک جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا. تو صلاح الدین کی نظر پڑی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا کہ جاؤ میرا گھوڑا اسے پیش کرو اور اسے کہو کہ ہم دشمنوں سے یہ سلوک کیا کرتے ہیں. اس نے جب جا کے گھوڑا پیش کیا تو رچرڈ نے کہا میں اس بادشاہ پہ فتح کبھی نہ پا سکوں گا جس کے یہ اخلاق تھا. اور آخر وہ ناکام ہو کے صلح کر کے واپس گیا. 5 برس کی جنگوں کے بعد صلاح الدین کا دور تشویش اور شور اور وہ بہت زیادہ ذوق کا زمانہ ہے. اکیلا صلاح الدین پورے پر یورپ کی فوجوں سے لڑتا رہا اور رچرڈ نے کہا اس سے فتح نہیں کیا جا سکتا جس کے اتنے عالی اخلاق. اور جب دمشق فتح ہوا، یہ کافروں کے سلوک بتا. تو دمشق میں اس وقت رومن بادشاہ کی بیٹی موجود تھی. دمشق کے گورنر کی بیوی تھی کیسر ہیرقل کی بیٹی. جب دمشق فتح ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو